قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو خبر نہ دوں جو اس سے بہتر ہے۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے پاس جانے کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ کل آپ کے سامنے 7 چیزیں ذکر کی تھیں۔ عورتوں کا ذکر آیا، بچوں کا ذکر آیا، کیا ہے خزانوں کا ذکر آیا، سونے چاندی کا، گھوڑوں کا، اور چوپائے کا ذکر آیا، کھیتی کا ذکر آیا۔ ان 7 چیزوں کا ذکر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں یا ہمارے لیے نعوذ باللہ یہ استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ اس وقت ناجائز کے زمرے میں آئے گا جب ہم اس میں اللہ کی بیان کردہ حدود سے تجاوز کریں۔ کھیتی باڑی کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ کیوں؟ جب ہمارا کھیتی باڑی کرنا معاملہ مشکوک ہوگا تب ہم کیا کھیتی باڑی کے کام میں مصروف ہو کر نماز کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارا دفتر کی ہماری سیلری مشکوک اس وقت ہوگی جب ہم دفتر کے کام میں مصروف ہوں گے اور نماز چھوڑ دیں گے۔ کس نے منع کیا؟ ہاں جی، حلال روزی کمانے کے لیے آپ اپنی تگودو اپنی صلاحیتیں نچھاور کریں، اپنی صلاحیتیں نچھاور کریں، لیکن ان ساری چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے من النساء، عورتوں کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے النساء حبالۃ الشیطان، ایک روایت میں آتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان، کہ کیا ہے عورتیں شیطان کا جال ہے۔ ہاں جی، پہلے ایک دور تھا کہ مغرب نے تقلید کی عورت کی، آج وہ اس دہانے پر ہے کہ اس کا اپنا نسب بھی محفوظ نہیں، اور مشرق بھی آج اسی کی داڑ دھوپ میں کیا ہے بھاگتا چلا جا رہا ہے کہ عورت کو لے آؤ اپنے ہم مسافر۔ حالانکہ شریعت نے جو عورت کو حق دیا ہے کسی مذہب کسی کیا ہے اس نے نہیں دیا، دین نے نہیں دیا، جو شریعت نے دیا ہے، جو دین اسلام نے عورت کو حق دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ وہ کیسے؟ اب ہر جگہ پر ایک مقام ہے، جیسے مسجد کے اندر آنے کے لیے عورت کی کیا حکم ہے؟ مردوں کے ساتھ نماز پڑھے، عورت پر نماز فرض ہے نا، لیکن حکم کیا ہے کہ اگر وہ نماز پہلے تو اب گھروں میں پڑھنے کا حکم ہے نا، لیکن اگر وہ نماز مسجد میں پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی صف میں کون کھڑے ہوں؟ مرد ہوں، پچھلی صف میں کون کھڑے ہوں؟ بچے کھڑے ہوں، تیسری صف میں عورت کے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ حالانکہ بچوں تو وہ تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو گناہ سے معصوم، خیالات سے بھی پاک ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں تو خیالات بھی نہیں آتے۔ ہاں جی، ہمارے ذہن تو اتنی گندگی بھری ہوئی ہے، خیالات سے تو صاف ہی نہیں ہوتے، لیکن بچوں کے ذہنوں میں اب چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ 4 5 سال 7 سال کا، اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات آئیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی شریعت نے حکم دیا کہ عورتیں بچوں کو بھی پیچھے کھڑی ہوگی، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے شانہ بشانہ، تو نتیجہ کیا ہونا ہے؟ نتیجہ کیا ہونا؟ جتنی عورت اپنی عفت اور پاک دامنی یعنی سادے لفظوں میں کردار کو صاف رکھے گی اتنی صاحب فضیلت والی ہوگی، اتنی صاحب فضیلت والی ہوگی۔ اور جس گھر کے اندر عورت پاک دامن ہے وہ گھر بڑا خوشگوار ہے، اور جس گھر کے اندر عورتیں ایسی ہیں تو آپ ان سے کسی دن 5 منٹ بیٹھ کر ان سے پوچھ لیں کہ زندگی کیسے گزر۔ جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دنیا یہی کیا ہے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہاں آگے اور بھی بڑی تفصیل چلی لمبی ہو جائے گی بات، تو یہاں پر فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، یہ کل والی بات کا میں نے خلاصہ ذکر، قل اونبئکم، کیا میں تمہیں بتلاؤں اس کے مقابلے میں جو خیر کی باتیں ہیں، ہاں جی، جو نیکی پر دلالت کرتی ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول جنت ملتی ہے، وہ کون سی ہیں؟ للذین اتقوا، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا ہر ایسی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے عمل کیا، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو پھر اس تقوی اختیار کریں گے ہمیں انعام کیا ملے گا؟ باغات ہوں۔ باغات کیسے ہوں گے؟ یہ ہمارے باغات نہیں، ہاں جی، کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب جو ایک کوئی گھر میں سوئمنگ پول بناتا ہے نا، اس سے پوچھیں، یا گھر کے اندر جو بناتے ہیں سسٹم تھوڑا بہت خوبصورتی کے لیے بناتے ہیں، ان سے پوچھیں کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور کے اندر تھوڑا سا گھر کو
فرنش کرنے کے لیے کتنے خرچے ہوتے ہیں ان سے پوچھے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تجری من تحت، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تو اس کی خوبصورتی کتنی ہوگی میں اور آپ الفاظ میں ذکر نہیں کر سکتے. پھر کیا فرمایا؟ یہ کون سا ہے کے پی کے کا علاقہ ہے مردان. مردان میں ایک مدرسہ ہے، میری جب تشکیل ہوئی تھی تو میں وہاں گیا تھا. مدرسے کے ساتھ ایک نہر ہے، اور نہر مسجد کے درمیان سے گزر رہی ہے. تو وہ جو سین ہے نا وہ بھولتا نہیں ہے. باقی ساری مردان کی کوئی چیز یاد رہے نہ یہ رہے، وہ جو مدرسہ ہے نا مسجد ہے، بچے بھی پڑھتے تھے وہاں. تو ہم وہاں دیکھیں نا تو نیچے جو کشش اور وہ پانی کی آواز، وہ جو لطف ہے نا وہ نہیں بھولتا. تو وہاں مردان کے علاقے میں نے دیکھا تھا. تو بہرحال یہ فرمایا خالدین فیہا وازواج مطہرہ، اور یہاں صرف وہاں باغات، اور آپ کو پتہ ہے زندگی میں سب کچھ ہو، اگر بیوی بچے نہ ہوں تو کوئی مزہ نہیں آتا، زندگی اچاٹ سی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جنت کے اندر بھی کیا کر دیا؟ انتظام کر دیا. مولانا تاج جمیل صاحب بیان کر رہے تھے نا، جنت کے فضائل سنا رہے ہیں، یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. ایک خان صاحب کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ جنت میں بیڑا بھی مل جائے گا یا نہیں ملے گا؟ جنت میں بیڑا بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ فرمایا کہ بیڑا ملے گا نہیں، لیکن میں اس کے لیے کوشش کروں گا، آپ کو دلا دوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ جنت والے اعمال کرو، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ازواج مطہرہ، پاک بیویاں ہوں گی جو ہمیں بہلائیں گی نا. یعنی جنتی کا ایک بوسہ 70,000 سال گزر جائیں گے، اس کو بعد اس کو پتہ چلے گا کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے جب وہ ایک بوسہ جنت کے اندر لگائے گا. تو کیا فرمایا؟ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی یہ حوریں، یہ باغات، یہ نہریں، یہ دودھ کی نہریں، یہ شہد کی نہریں، ہاں جی،